اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الشفیع المذنبین الذی بعثہ رحمتا للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سب مل کے پڑھیں ان اللہ وملائکتہ یصلون یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ اللہ میرے خیال میں اگر تھوڑا سا ایسے مل جائیں تو اچھا ہے، اس طرح ہو جائیں، پھیلے نہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ عزا خانہ اتنا ہے جتنا بس یہ ستون کے بیچ میں، اس میں رہیے آپ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو اس پرمسرت، پر رونق، پر نور، پر سرور موقع کے اوپر آپ تمام حضرات کو مبارکباد، تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں، اور پھر اپنی طرف سے علیہ السلام اور آپ تمام حضرات کی طرف سے، تمام مومن و مومنات کی طرف سے، اسلام کے آقا و مولا حقیقی وارث امام زمانہ اجر اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں یہ مبارک ساعات، یہ مبارک لمحے، یہ مبارک راتیں، یہ مبارک دن کہ جس میں نورین، صادقین، نیرین، قمرین، شمسین، صادقین، اور اگر میں ایک لفظ میں اور جمع کروں قائدین، امامین، کیونکہ رسول بھی امام ہے، تو یہ بڑی پربرکت تاریخ کہ جس میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور یہ پورا ہی ہفتہ بڑا مبارک ہے کہ جس میں ہمیں اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم ان کا جشن ولادت منا رہے ہیں، اور یہ سعادت اللہ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا ہے،
بلکہ یہ سعادت نصیب والوں کو ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک انسان بالکل مانتا ہو، یقین رکھتا ہو، اعتقاد رکھتا ہو، اہل بیت کا چاہنے والا ہو، لیکن ہو سکتا ہے دنیا داری کے چکر میں وہ ان مناسبتوں کو نہ بنا سکے۔ لیکن یہ سعادتیں ہیں جو نہ دولت سے حاصل ہوتی ہیں، نہ اقتدار سے حاصل ہوتی ہیں، نہ سلطنتوں سے حاصل ہوتی ہیں، بلکہ یہ حاصل ہوتی ہیں کیریکٹر سے، کردار سے، اخلاق سے۔ ہو سکتا ہے کسی انسان کے پاس بڑی دولت ہو لیکن وہ جشن صادقین نہ منا سکے۔ ہو سکتا ہے ایک انسان بہت بڑا متمول ہو لیکن وہ جشن صادقین نہ منا سکے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی انسان کا جشن ولادت منانا آسان ہے، بہت آسان ہے کہ آپ کسی بھی آدمی کا جنم دن منائیے، برتھ ڈے منائیے، بہت آسان بات ہے۔ لیکن صادقین کا جشن منانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس جملے کو میں کہنا چاہتا ہوں اسے آپ سمجھیے کہ دنیا کے بڑے بڑے قائد کا آپ جنم دن منا سکتے ہیں، اس کا برتھ ڈے منا سکتے ہیں، کیونکہ کوئی مشکل نہیں ہے منانے میں، لیکن جشن صادقین منانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جشن صادقین صادق ہی منا سکتا ہے، جھوٹا نہیں منا سکتا۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جھوٹے لوگ کبھی بھی جشن صادقین نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ صادق کا تذکرہ کریں گے تو آپ کی زبان بھی صادق ہونی چاہیے، آپ کا عمل بھی صادق ہونا چاہیے، آپ کی فکر بھی پاک ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے نام نامی بھی، لقب مشہور ہمارے چھٹے امام علیہ السلام کو جو ملا، پہلے بالکل سطحی معلومات جو ضروری ہے کہ ایک انسان کو ہو وہ یہ کہ اس امام کا نام نامی جعفر کے معنی ہوتے ہیں نہر کے۔ اسی وجہ سے جنت میں ایک پاکیزہ نہر ہے جس کا نام ہے جعفر۔ جعفر کہتے ہیں جنت کی نہر کو، اور جنت کی نہر سے کافر سیراب نہیں ہوتے، منافق سیراب نہیں ہوتے، بلکہ سیراب ہوگے کون؟ جو مومنین ہوں گے۔ تو جعفر جنت کی نہر کو کہتے ہیں، یہ معنی ہے جعفر کے، یعنی جنت کی بہنے والی نہر، اسے کہتے ہیں جعفر۔ تو امام علیہ السلام کا نام نامی اس لیے پڑا جعفر کہ اللہ نے جو نہر جاری کی ہے اس میں پانی بہتا ہے، اور اس شخصیت کا نام جعفر اس لیے رکھا کہ جہاں جہالتوں کی تاریکیاں ہوں وہاں علم کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر تم، جہاں چاروں طرف جہالتیں ہوں، جہاں دنیا جہالت میں ملوث ہو، جہاں ہر انسان، علیکم السلام، جہاں انسان جاہل ہو، جہالت کی تاریکی میں ہو، جہالت بہت بری شے ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور مولا کائنات نے تو نہج البلاغہ میں فرمایا وَقَفَا بِالْمَرْءِ جَهْلًا اللہ يعرف قدرہ، انسان کی جہالت کے لیے کیا یہی کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں؟ تو وہ انسان جو اپنے آپ کو بھی نہ پہچانتا ہو وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ تو جہالت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے امام صادق علیہ السلام کو بھیجا تاکہ ان کے علم سے پوری دنیا سیراب ہو سکے۔ لقب مشہور ہوا صادق، جعفر دلیل ہے علمیت کی، صادق دلیل ہے کیریکٹر کی۔
یعنی صادق، زبان کا بھی صادق، عمل کا بھی صادق، کردار کا بھی صادق، اخلاق کا بھی صادق، جسے جس رخ سے دیکھیے اس کے اندر ذرہ برابر جھوٹ نہیں ہوگا، بلکہ فکر میں صادق، مزاج میں صادق، زبان میں صادق، اٹھنے بیٹھنے میں صادق، ہر طرح جسے جس رخ سے دیکھا جائے صادقی نظر آئے. اور ایسے ثمر، اب توجہ چاہتا ہوں، یہ جملہ وہ ضائع کریں گے جو ابھی تک نہیں آئے. جملہ سنیے، یہ ہر رخ سے صادق ہیں، زبان سے صادق، عمل سے صادق، کیریکٹر سے صادق، جس رخ سے دیکھیے یہ صادق ہی نظر آئیں گے. اور ایسے ثمر اسی درخت پہ اگتے ہیں کہ جو مباہلے کے میدان میں گئے ہوں. ورنہ ہر کسی کے گھر میں ایسا صادق نہیں پیدا ہو سکتا. ضروری یہ ہے صادق کو پیدا کرنے کے لیے ماں بھی صادقہ ہو، باپ بھی صادق ہو، دادا بھی صادق ہو، پر دادا بھی صادق ہو. جس کا سلسلہ صادقوں سے ملتا ہو تو اس کو لقب بھی دیا رسول اسلام. اچھا، کس نے لقب دیا؟ صادق نے صادق کو صادق کا لقب دیا. نور نے نور کو صادق کا لقب دیا. جس کو کہا جا رہا ہے صادق اور امین. یہ کفار مکہ کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر اکرم کو؟ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. صداقت کا تعلق زبان سے ہے، امانت کا تعلق کیریکٹر سے ہے. یعنی دو جملے میں کہا جا رہا ہے تمہارا کیریکٹر بھی پاک ہے، تمہاری زبان بھی پاک ہے. اب اس پاکیزہ زبان سے جو لفظ نکلا چھٹے امام کے لیے وہ کیا ہے؟ صادق. یہ لقب ہے امام علیہ السلام کا. اور اب کنیت سنیے تو دیکھیں میں کتنی گہرائی سے آپ حضرات کی خدمت میں. نام جعفر، جعفر کے معنی نہر، جو جنت میں نہر بہتی ہے اسے کہتے ہیں جعفر. صادق یعنی سچ بولنے والا، لقب دیا ہے پیغمبر اکرم نے. اور کنیت ہے ابو عبداللہ، ابو عبداللہ. حتیٰ کہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 4000 لوگوں کو مدرسے سے نکلتے ہوئے دیکھا جو سب کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا تھا. یہ حدیث کہاں سے آئی؟ کہا جعفر صادق سے سنی. 4000 جس کے شاگرد ہوں، 4000 کو درس دیا. اور انہوں نے جابر ابن حیان جیسا، بات سمجھ رہے ہیں؟ جن اگر ان کے غلام سمجھ میں آ جائیں تو بہت بڑی بات ہے. تو ایسے ایسے صحابہ، ایسے ایسے چاہنے والے، ایسے ایسے شاگرد امام علیہ السلام نے چھوڑے. تو کنیت ہے ابو عبداللہ. اسی لیے جہاں بھی حدیث کی کتاب میں ابو عبداللہ امام حسین کی بھی کنیت ہے. کہتے ہیں نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تو یہ ابو عبداللہ کس کی کنیت ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی. دوسری کنیت کس کی ہے؟ چھٹے امام علیہ السلام کی. جب بھی کسی حدیث سے پہلے آپ لکھا ہوا دیکھیں ابو عبداللہ تو سمجھ لیجئے گا کہ چھٹے امام کی ہے. یعنی اتنا مشہور ہوئے علم میں، اتنا مشہور ہوئے علم میں، تقریباً 65 سال کی عمر پائی. تمام ائمہ میں سب سے زیادہ. اتنے شاگرد چھوڑے، اتنی یونیورسٹیاں بنائی، ایسے ایسے طالب علم چھوڑے. اور یہ درس دیا جا رہا ہے کہ خالی ایک علی کو موقع ملا تو اتنا علم پھیلا دیا. اگر 12 کے 12 کو وقت مل جائے تو کائنات میں کوئی جاہل ہی نہ ہو. اسی لیے فقہ کا نام پڑ گیا فقہ جعفری. تو ایسا نہیں ہے، خدمتیں تو سارے اماموں کی ہیں، لیکن دوسرے ائمہ کو موقع نہیں دیا گیا. کسی کو جنگوں میں الجھا لیا، کسی کو قید خانے میں ڈال دیا،
کسی کو جلدی سے قتل کر دیا گیا 25 سال ہی کی عمر میں. کل 25 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ مثلا امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر کل 25 سال ہے. 20-25 سال میں تو آدمی دین کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا ہے ہمارے یہاں. اور یہ تو ماشاءاللہ اب تو اتنی برکت ہو گئی 40 کے بعد بھی نہیں متوجہ ہوتا. بڑا بابرکت ہے یہ آدمی واقعی. اسے یاد نہیں آتا اللہ بالکل. ایسے ایسے حادثات ایسے ایسی پریشانیاں ہو رہی ہیں مگر اسے تھوڑی دیر کے لیے جہاں جنازہ دیکھا کسی کا وہاں پہ اللہ یاد آیا. بعد میں پھر کسی کو یاد. تو پہلے جو بزرگوار تھے ان کو 15-20 سال میں 25 سال میں اللہ یاد آ جاتا تھا یا 30 حد سے حد کوشش کرتے تھے دین حاصل ہو. اب ہمارا جوان کوشش کرتا ہے کہ 40 سے شروعات کروں 40 سے شروعات کروں. اور اب تو بعض لوگ تو ایسے 40 میں بھی نہیں سوچتے بھائی. وہ تو یہی سوچ رہے ہیں کہ بس ملک الموت 1 گھنٹہ پہلے آ کے بتا دے کہ بھئی 1 گھنٹے میں مارنے والا ہو تمہیں تو سارا اسی میں کر لیں گے. ایسا اللہ نے نہیں رکھا ہے کہ آپ کو پہلے بتایا جائے گا اور بعد میں آپ کو بلایا جائے گا. تو تیاری کیجئے دین کی. لہذا یہ امام علیہ السلام جس نے پوری کائنات میں علم پھیلایا اس کی کنیت کیا ہے؟ دیکھیں جلدی جلدی سنائیے چونکہ درس ہے. ایک نام جعفر، کنیت ابو عبداللہ، لقب صادق، عمر مبارک 65 سال. ولادت کی تاریخ ہے امام علیہ السلام کی 83 ہجری. ہجرت کے کون سا 83 سال میں 83 سال میں امام علیہ السلام پیدا ہوئے. اچھا باپ کا نام تو آپ جانتے ہی ہیں یا وہ بھی نہیں جانتے؟ ماشاءاللہ نہیں، سب جانتے ہی. اتنا بھی نہیں ہے، اتنا بھی اندھیرا ابھی تک نہیں ہوا ہے. آ جائے گا ویسے اگر یہی حالات تو آ جائے گا. تو نام باپ کا نام امام محمد باقر علیہ السلام. اب ایک تھوڑی سی باریک بات سن لیجئے. ماں کا نام ہے ام فروا. ام فروا کون؟ قاسم کی بیٹی. قاسم کون؟ یہ بھی سنیے. قاسم بیٹے ہیں محمد ابن ابی بکر کے. محمد ابن ابی بکر کون؟ کہ جسے حضرت علی علیہ السلام نے بچپن ہی سے پالا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کی ماں کا نام ام فروا. قاسم کی بیٹی. قاسم کون؟ گیہان بانو کے لڑکے. گیہان بانو کون؟ شہر بانو کی بہن. دیکھیں یہ 2 خاندان پھر آ کے ملے امام جعفر صادق کے دور میں. ایک شجاعتوں کا خاندان، ایک سخاوتوں کا خاندان. 2 پھر مل گئے چونکہ 2 بہنیں تھیں، ایک جناب شہر بانو ایک جناب گیہان بانو. جناب شہر بانو کی شادی ہوئی امام حسین علیہ السلام سے اور جناب گیہان بانو کی شادی ہوئی محمد ابن ابی بکر سے. محمد ابن ابی بکر کے لڑکا پیدا ہوا قاسم. قاسم کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہے ام فروا. بات سمجھ رہے؟ یہ ریسرچ یاد رکھیے آپ اپنے ذہنوں میں. تو ایک طرف سے امام حسین علیہ السلام کے دونوں طرف سے قریبی ہیں، بیٹے کی طرف سے بھی اور زوجہ کی طرف سے بھی، یعنی امام کی زوجہ کی طرف سے بھی. تو ام فروا وہ خاتون ہیں کہ جس کو تعلیم اتنی دی گئی کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ سے مس کر لیا کس کو؟ حجر اسود کو. اب جو تھوڑا پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ جلدی اعتراض کرتے ہیں. آپ پہچانیے، یہ ایک پہچان بتا رہا ہوں میں آپ کو. جو تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوگا وہ جلدی سے اعتراض کر دے گا ہر چیز کے اوپر. ایک تو اس وجہ سے اعتراض کر دے گا تاکہ یہ بتا دے میں بھی کچھ ہوں. تو اس نے بھی یہی کوشش کی یہ بتانے کی کہ تمہیں دائیں ہاتھ سے مس کرنا چاہیے تھا، بائیں ہاتھ سے مس نہیں کرنا چاہیے تھا. تو جناب ام فروا نے دیکھ کر کہا کہ ہم تجھ جیسے کے علم کے محتاج نہیں ہیں،
ہمیں تیرے علم کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اتنا بھی نہیں پتا؟ یاد رکھنا، ابھی اپنی طرف سے جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا کی ہر ماں جب حجر اسود کو بوسہ دیتی ہے تو یہ دنیا کی ماں کا فخر ہے کہ انہیں بوسہ مل جائے، لیکن جب معصوم کی ماں حجر اسود کو بوسہ دیتی ہے تو یہ خود حجر اسود کو فخر ہے کہ اس نے آ کے میرا بوسہ لے لیا۔ بس سمجھ رہی؟ لہذا یہ چھٹے امام کی مختصر سی معلومات آپ حضرات کی خدمت میں۔ اب سنیے وہ امام کیا کہتا ہے جس نے سب سے زیادہ زور دیا ہے علم توحید کے اوپر، سب سے زیادہ۔ اور ہمیں اگر مضبوط ہونا چاہیے کسی چیز میں تو وہ ہے علم توحید۔ ہمیں مسلمان، اکثر ہم لوگ مسلمان اس لیے بن گئے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہمارے دادا مسلمان تھے، لیکن وہ اسلام آپ سے قابل قبول نہیں ہے کہ جو آپ نے بغیر ریسرچ کے حاصل کیا ہو۔ اس اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جو آپ کیوں مسلمان ہے کہ بابا تھے، بابا کیوں مسلمان تھے کہ دادا تھے، دادا کیوں مسلمان تھے۔ تو جو بنیاد عقیدے میں تقلید کی بنیاد پہ ہوگی وہ کبھی بھی گر جائے گی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اصول دین میں کسی کی تقلید نہیں کرنی ہے، خود فکر کرنی ہے، خود سوچنا ہے۔ ہر آدمی پہ ایک دلیل ہونی چاہیے کہ میرا کوئی خالق ہے، ہر آدمی کے پاس۔ حد تو یہ ہے کہ خود ایک ضعیفہ سے پوچھ لیا کسی نے، کہا خدا ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کیسے؟ کہا دیکھو میں یہ چرخہ چلا رہی ہوں، ابھی یہ چل رہا ہے، اور ابھی میں نے ہاتھ روک لیا تو یہ رک گیا۔ تو اگر یہ چھوٹی سی مشینری بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی۔ اسی وجہ سے معصومین نے فرمایا علیکم بدین العجائز، تمہارے اوپر ہے بڑھیوں کا دین لینا۔ یعنی مطلب یہ نہیں کہ ان کی تقلید کرنا، یعنی ایک عورت بھی دلیل رکھتی ہے میرا کوئی خدا ہے، تو تمہیں اس بات پہ غور دینی چاہیے، ہر وقت فکر کرنی چاہیے ہمارا خدا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے۔ اور اس وجہ سے ہم مسلمان نہیں ہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، بلکہ ہماری عقل کہتی ہے، ہماری فکر کہتی ہے، ہماری سوچ کہتی ہے کہ ہمارا خدا کوئی۔ تو ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے اپنی طرف سے۔ اسی لیے کہا گیا کائنات میں غور کرو، کائنات کے بارے میں سوچو۔ اب آپ سوچئے ذرا، منبر کے بارے میں ہی سوچ لیے، کسی نے بنایا تبھی تو بنا۔ تو اسی طرح جیسے جیسے کائنات میں سوچتے چلے جاؤ گے ویسے ویسے جلوہ خدا آپ کو نظر آتا چلا جائے گا۔ تو تقلید آپ کو نہیں کرنی ہے اصول دین میں۔ کسی نے کہہ دیا اللہ ایک، تو ٹھیک ہے، آج ایک بڑے عزت دار نے کہہ دیا، بڑے مولانا صاحب ہیں، اللہ ایک ہے، آپ نے مان لیا۔ دوسرے اور آ گئے امام لگا کے، اس نے کہا یار ایک کے بس کا نہیں رہا اس دور میں، بڑا ترقی کا زمانہ ہے، یہ خدا کے بس کی بات نہیں ہے، دو ہیں۔ تو اب اس کے علم کا رعب آپ پہ طاری ہو گیا، آپ نے کہہ دیا دو۔ تو توحید کو آپ کو کسی کی وجہ سے نہیں ماننا ہے۔ اس نے کہہ دیا تو مان لیا، یہ آپ کی عقل کیا کہتی ہے، کوئی ہے یا نہیں ہے؟ ہے؟ مطلب سوچئے، غور کیجئے، کوئی ہے یا نہیں ہے؟ حد تو یہ ہے، حد یہ ہے کہ ایک یہودی نہیں بلکہ دہریہ، جس کا کوئی دین نہیں، مذہب نہیں، ابو شاکر دیسانی جس کا نام ہے، بہت بڑا کافر، بہت بڑا زندیق، اور وہ چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے، پہلے اس کے اعتراضات دیکھیے، وہ کہتا ہے خدا پہلی بات تو ہے نہیں، اور اگر ہے تو ایک نہیں ہے۔ اور یہ سوال اس نے کیا چھٹے امام کے شاگرد ہشام سے، ہشام ابن حکم سے، کہا کہ خدا ایک نہیں ہے، کہا دلیل، کہا خود قرآن مجید میں ہے، فی السماء الہ وفی الارض الہ، زمین میں بھی اللہ ہے، آسمان میں بھی اللہ ہے۔
اور یہ آیت میرے نظریے کی تائید کرتی ہے۔ ہشام ابن عبد الملک پریشان ہو گیا، حج کے بعد چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا، کہا مولا ایسا ایسا اعتراض ہوا ہے۔ امام نے فرمایا واقعاً کسی کا بڑے کافر کا اعتراض ہے یہ، کہ ایک اللہ زمین کا ہے، ایک اللہ آسمان کا۔ قرآن کہہ رہا فی السماء الہ، آسمان میں بھی اللہ ہے اور زمین میں بھی اللہ ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا جب اس کے پاس جانا تو یہ کہنا آپ کہاں کے ہیں، تو تمہیں بتائے گا کوفے کے ہیں، تو آپ یہ پوچھنا تمہارا کوفے میں نام کیا ہے، کہا میرا کوفے میں نام یہ ہے۔ کہا بصرے میں کیا ہے، کہا بصرے میں بھی یہی ہے۔ کہا مدینے میں کیا ہے، کہا جناب شہر بدلنے سے نام تھوڑا ہی بدلتا ہے۔ دیکھیے یہ ہے امام کے فلسفے، یہ ہے امام کی باتیں جن پہ آپ کو غور کرنا ہے، فکر کرنا۔ کا نام بدلنے سے، شہر بدلنے سے شخصیت نہیں بدلتی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا پھر اسی طرح آسمان میں بھی اللہ ہے، زمین میں بھی اللہ ہے، پہاڑ میں بھی اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے۔ چیزوں کے بدلنے سے وہ زیادہ نہیں ہو جائے گا۔ سب کا مالک ایک ہے، سب کا پروردگار ایک ہے۔ اور اسی آج تک ہو سکتا ہے آپ کی تحقیق میں یہ بھی اضافہ ہو، آج کی محفل میں ایک محاورہ چلا آ رہا ہے شروع سے، کہا اللہ قادر ہے، بہت بڑا قادر ہے اللہ۔ کہا تو کیا اللہ پروردگار معبود اس میں اتنی قدرت ہے کہ وہ اس پوری دنیا کو انڈے کے اندر سمو دے؟ بس یہ محاورے سنے ہوئے ہیں آپ کے، لیکن میں اس کا نام بتا رہا ہوں خالی کس نے اعتراض کیا تھا یہ، کہ کیا پروردگار عالم اگر قادر ہے تو اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ پوری دنیا کو انڈے کے اندر سما دے، اور انڈا بڑا نہیں ہونا چاہیے، دنیا چھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس اعتراض کا موجد بھی یہی ہے ابو شاکر دیسانی۔ یہ بھی سوال اس نے چھٹے امام کے شاگردی سے کیا تھا، اور نے کہا بھائی غور کر کے بتاؤں گا۔ جب غور کر کے مسئلہ نہ ہوا پھر چھٹے امام کے پاس گیا۔ سنیے، توجہ چاہتا ہوں میں ایک ایک آدمی سے۔ کیا کہا کہ مولا بڑا اعتراض ہوا ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا یہ کہتا ہے کہ اللہ قادر ہے۔ کہا قرآن مجید میں ان اللہ علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہا اگر قادر ہے تو کیا اس میں اتنی طاقت ہے کہ انڈے میں پوری دنیا سما دے، انڈا چھوٹا ہی رہے اور دنیا اسی طرح بڑی رہے؟ تو دیکھیں کوئی بھی فلسفی ہوتا تو بہک جاتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ قادر ہے۔ کہا یہ بتاؤ تمہارے حواس کتنے ہیں؟ حواس یعنی جن سے آپ چیزوں کو احساس کرتے ہیں، جنہیں کہتے ہیں 5 چیزیں ہیں انسان کے جسم کے اندر، جنہیں کہتے ہیں حواس سے خمسہ، جن کے ذریعے محسوس کرتا ہے آدمی۔ دیکھ کے، چکھ کے، ہاتھ سے، ہاتھ کی طاقت۔ اگر پتہ لگانا ہو ٹھنڈا گرم ہے تو کہاں سے؟ زبان لگا کے دیکھیں گے، ہاتھ سے دیکھیں گے۔ اگر کڑوا ہے یا میٹھا، اچھا چاہے جتنی طاقت لگا کے دیکھیے آپ اللہ کے فلسفے کو نہیں الٹ سکتے۔ ذرا کڑوائی کا پتہ لگائیے ہاتھ سے۔ بھائی بڑی سائنس نے ترقی کر لی ماشاءاللہ، ارے علم دین میں کیا رکھا ہے، سائنس پڑھو ترقی کر رہی ہے، تو ٹھیک ہے ذرا ترقی کروا کے دکھائیے اسی سائنس سے کہ یہ جو کڑوا اور میٹھا ہے یہ زبان سے نہ پتہ لگائیں، خالی ہاتھ سے پتہ لگا لیں کڑوا ہے یا میٹھا ہے۔ نہیں لگا سکتے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہاتھ سونگنے کی طاقت بھی دی اللہ نے آپ کو، خراب ہو گیا یا ٹھیک ہے، کیسی کیسی نعمتیں دی آپ کو۔ ہاتھ دیے تاکہ جل نہ جاؤ، ناک دی تاکہ خراب نہ کھاؤ، بس سمجھ رہے؟ زبان دی تاکہ کڑوے کا پتہ چلے کڑوا ہے یا میٹھا۔ تو امام نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارے حواس ہے یا نہیں ہے؟ کہاں ہیں؟
کہا یہ بتاؤ سب سے چھوٹا حواس کون سا ہے؟ حواس سمجھ گئے؟ یعنی جن سے چیزوں کو آپ احساس کرتے ہیں، درک کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، چھو کے، چک کے، سونگ کے آپ پتہ لگاتے ہیں کسی چیز کا، تو سب سے چھوٹا حواس، یہ جو 5 حواس ہیں ان میں سب سے چھوٹا کون سا ہے؟ آسنت، آنکھ. یہ جو پوری ہے اس سے پوری سے نہیں دکھائی دیتا ہے، یہ چھوٹا سا ہے، بالکل چنے کے برابر. تو امام علیہ السلام نے فرمایا سب سے چھوٹی ہے آنکھ، ایک نقطے کے برابر، بس ایک چنے کے برابر. کہا تم ذرا نظر اٹھاؤ. نظر اٹھائی، کہا کیا دیکھا؟ کہا آسمان. کہا اسے دیکھو؟ کہا زمین. کہا تم آنکھ سے کرتے کیا ہو؟ کہا محل بھی دیکھتا ہوں، پہاڑ بھی دیکھتا ہوں، زمین بھی دیکھتا ہوں، آسمان بھی دیکھتا ہوں، پوری دنیا دیکھتا ہوں، پورا عالم دیکھتا ہوں، سمندر دیکھتا ہوں. تو امام نے فرمایا ہے تو یہ بالکل چھوٹی سی، مگر اس میں اللہ نے پوری دنیا سما دی یا نہیں سما دی. اور یہ جو آنکھ کی پتلی ہے یہ بڑی بھی نہیں کی اور دنیا کو چھوٹا بھی نہیں کیا. آج ہم اسی وجہ سے پوری دنیا کو کہتے ہیں اگر ایک مومن کی آنکھ میں پورا عالم سما سکتا ہے تو پھر علی میں نقطے کی شکل میں قرآن کیوں نہیں سما سکتا؟ تو یہ دیکھیے اسی وجہ سے پھر وہی معصوم. سنیے جب بات آ گئی، ورنہ میں یہ مجھے موضوع پڑھنا نہیں تھا، لیکن جب آ گئی آپ کا نصیب ہے. سنیے خود وہ شاگرد جو امام کے مقابلے پہ آ گیا، امام علیہ السلام کے، اور اس نے امام نے کچھ سوال کر لیے امتحاناً تو کسی کا جواب نہیں دے سکا. ان میں سنیے، دیکھیے امامت کیا ہے، سمجھیے، غور کیجئے، پھر خدا کو پہچانیے. امام نے فرمایا کہ بتاؤ اللہ نے اس آنکھ کے پانی کو نمکین کیوں بنایا؟ جو آنسو ہے وہ کیا ہے؟ نمکین ہے. یہ جو ناک ہے اس میں رطوبت کو کیوں رکھا؟ کانوں میں کڑواہٹ کو کیوں رکھا؟ اور زبان میں مٹھاس کو رکھا. زبان میں مٹھاس، کانوں میں کڑواہٹ. سمجھ رہے؟ اور جب جواب نہیں دے سکا کوئی بھی تو امام نے کہا آؤ پھر در زہرا پہ آؤ خود. ان فلسفوں کو علی والی بتا سکتے ہیں. امام نے فرمایا چونکہ آنکھ چربی کی ہے اس وجہ سے ضرورت تھی کہ پانی نمکین ہو تاکہ یہ آنکھ کی چربی پنگھلنے نہ پائے. کانوں میں جو رطوبت رکھی اس کو کڑوا رکھا تاکہ زمین کے حشرات الارض میں سے کوئی بھی چیز تمہارے کان میں گھسنے نہ پائے، اور اگر گھس بھی جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کسی طرح مجھے نکالا جائے، چونکہ اتنا کڑوا کہ خود حیوان جا کے پریشان ہو جاتا تاکہ تمہیں حیوان اذیت نہ پہنچا سکے. ناک میں رطوبت اس لیے رکھی کہ اگر پروردگار بالکل خشک کر دیتا تو تمہیں سانس ٹھیک سے نہیں آ سکتا تھا. تاکہ تمہیں سانس آنے میں سہولت ہو تو اللہ نے ناک میں رطوبت رکھی. زبان میں مٹھاس اس لیے رکھا کہ اگر مٹھاس نہ ہوتا تو تمہیں چیزوں کے ذائقے کا پتہ نہ چلتا. یہ سارا درس دیا جا رہا ہے، چھٹے امام علیہ السلام دے رہے ہیں. پھر وہی ابو شاکر دیسانی جب سارے سوال کر چکا تو ایک دن آگے کہتا ہے، دیکھیں توحید سمجھئے کتنا زور دیا ہے امام علیہ السلام نے توحید کے اوپر، کہ ماں کے کہنے سے نہ مانیے، باپ کے کہنے سے نہ مانیے، رشتہ داروں کے کہنے سے نہ مانیے خدا کو ایک. اگر خدا کو ایک ماننا ہے تو اپنی عقل سے ماننا ہے، اپنے علم سے ماننا ہے.
سنیے اب کس طرح منوا رہے ہیں امام علیہ السلام. آ کے کہتا ہے مولا کوئی ایسی دلیل دیجئے خدا کے علم کے اوپر، خدا کی قدرت کے اوپر، خدا کے وجود کے اوپر جو میری سمجھ میں آ جائے کوئی خدا ہے. یعنی اتنا بڑا یہ دہریہ، اتنا بڑا زندیق، اتنا بڑا کافر آ کے کہتا ہے کوئی ایسی دلیل دو کہ جس سے میری سمجھ میں آ جائے کہ کوئی ہے. اب دیکھیں کتنی فکر انشاءاللہ کھلے گی آپ کو سن کے. چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ایسی دلیل دے دیتا ہوں جس سے تجھے یقین آ جائے گا. کتنے اعتبار سے کہہ رہا ہے. خدا کی قسم یہ علی کا خون ہی ہو سکتا ہے، بس ہر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. امام نے فرمایا ایسا جواب دوں گا جس سے تجھے یقین آ جائے گا. کہا ذرا تم تصور کرو کہ ایک مضبوط قلعہ ہو، مضبوط قلعہ جس کے سارے دروازے بند ہوں، کوئی دروازہ کھلا ہوا ہو نہ بالکل اس قلعے کا، اور اس قلعے میں دو نہریں جاری ہوں برابر میں بالکل، ایک سونے کی نہر جاری ہو، ایک چاندی کی نہر جاری ہو، اور دونوں ملی ہوئی ہو بالکل، لیکن ملنے کے باوجود بھی ایک دوسرے پہ غالب نہ آ سکیں. نہ چاندی سونے پہ غالب آئے، نہ سونا چاندی پہ غالب آئے، مخلوط نہ ہو، دونوں ملنے نہ پائے، دونوں بالکل برابر میں ہیں مگر ملے نہیں. چاروں طرف سے قلعے کے دروازے بند ہوں، نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ کوئی باہر آ سکتا ہے، اور وہ دو نہریں جاری ہوں، اور کچھ عرصے کے بعد اس میں سے کوئی مخلوق نکل آئے، تو اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. کہا اگر ہم ممکن کر کے دکھا دیں، کہا تو میں مان لوں گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دو نہریں جاری ہوں، ملی بھی ہوں، لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے یعنی برابر برابر میں ہوں، پھر بھی ملے نہیں، بیچ میں فاصلہ بھی کوئی نہ ہو. امام علیہ السلام نے دیکھا ایک بچہ مرغی کا انڈا لے کے جا رہا ہے. امام علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے لیا، ہاتھ سے لینے کے بعد کہا اس میں غور و فکر کرو، ایک چاندی کی نہر جاری ہے، ایک سونے کی نہر جاری ہے، قلعے کے دروازے بالکل بند ہیں، کوئی آ بھی نہیں سکتا، لیکن اسی سے ایک ہنستا کھیلتا چوزا پیدا ہو تو کیا بتائیے بغیر انتظام کرنے والے کے انتظام ہے. فوراً کہتا ہے فرزند رسول اب سمجھ میں آ گیا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو واقعاً کوئی خدا ہے کہ جس نے اس انڈے کے اندر پوری معرفت کو سما دیا ہے. اور بعد میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ وَأَنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ وَالْإِمَامِ. رسول کا بھی کلمہ پڑھا، اللہ کا بھی کلمہ پڑھا، اور امام کا بھی کلمہ پڑھا. تو میں کہہ رہا ہوں غور کیجئے، فکر کیجئے. امام علیہ السلام جتنے فرقے چھٹے امام کے زمانے میں پیدا ہوئے، سنیے عزیزوں، جتنے فرقے چھٹے امام کے زمانے اتنے کبھی نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ توحید کو بالکل داغدار کر دیا گیا تھا. زیادہ درس امام علیہ السلام نے توحید کا دیا ہے، سمجھو خدا کیا ہے. حد تو یہ ہے، دیکھیں کہاں تک فکر پہنچاؤں آپ کی، حد یہ ہے کہ جب کیچڑ ہو جاتا ہے، پانی ڈالیے مٹی ہو جائے، کیچڑ جانتے ہیں ماشاءاللہ سب ہم ایک ہی جگہ کے ہیں، تو اگر ہم کیچڑ کو نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ سمجھ رہے؟ پانی اکٹھا ہو گیا بارش کا، جگہ جگہ کیچڑ ہو گیا. کیچڑ ہو گیا، جب زیادہ کیچڑ ہو جاتا اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. اس نے بھی یہی حربہ استعمال کیا، پہلے کیچڑ بنایا، وہ سڑ گیا، سڑنے کے بعد اس میں کیڑے پیدا ہو گئے. اور نام ہے جعد ابن ابراہیم. وہ چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور دیکھیں نظریہ دیکھیں کیسا ہو گیا تھا. آ کے کہتا ہے لوگوں کے درمیان میں خالق ہوں. لوگوں نے کہا بھائی تم خالق کیسے ہو؟ کہا دیکھو خالق اسے ہی تو کہتے ہیں جو ایجاد کر دے، جو پیدا کر دے، اور میں نے بھی کچھ کیڑے پیدا کیے.
دیکھو پانی کو اور مٹی کو ملا کے کیچڑ بنا کے اس سے خود ہی کیڑے پیدا ہو گئے. اچھا اس دور میں تو بنانے کی ضرورت تھی, ہمارے یہاں تو بغیر بنائی پیدا ہوتے رہتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو اس نے کیڑے بنا لی. اچھا لوگوں کی ذہانت دیکھیے, جب میری غور توجہ چاہتا ہوں ایک ایک بات پہ, ہو سکتا ہے پورے اشرے سے مایا ناز تقریر ہو. یہ سنیے جملہ, جب اسلام باپ کا سمجھایا ہو یا بیٹے کا یا ماں کا یا دادا کا, یعنی تقلید سے اسلام سمجھا ہو, تو کبھی بھی آپ کو کوئی بھی بہکا سکتا ہے. تو جب اس نے آ کے لوگوں میں یہ کہا میں خدا ہوں, میں خالق ہوں, میں نے کیڑوں کو پیدا کیا ہے, تو اس کے نظریے کے لوگ پیدا ہونے لگے اور اسے خدا ماننے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام تقلیدی ہے. اگر غور و فکر کر کے مانا ہوتا تو کبھی بہکائے. جب خدا ماننے لگے, پریشان ہو گئے یہ لوگ, کیا کریں بھائی, اس کو جواب نہیں دیا جا رہا ہے, کوئی بھی اس کو عاجز نہیں کر پا رہا ہے. یہ کہتا ہے میں خالق ہوں, کیسے دعوے کو رد کریں, اور دعوے میں لایا کچھ کیڑے. اب مسئلہ پہنچا چھٹے امام کی خدمت میں. بھائی مشکلوں میں اگر حلال مشکلات کی اولاد کام نہ آئے گی تو کون آئے گا؟ امام علیہ السلام نے اسے بلایا بڑی سنجیدگی کے ساتھ, کہا کیا ہیں آپ؟ کہا میں خدا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں خالق ہوں, میں نے کیڑے پیدا کیے ہیں. امام نے فرمایا کتنے ہیں یہ؟ کہا مولا تعداد تو مجھے نہیں پتا, چونکہ کافی تھے نا. ابھی عجیب و غریب خالق ہے کہ پیدا کر کے بھول گیا. کتنے؟ تو کہا کتنے ہیں؟ کہا نہیں تعداد تو مجھے نہیں پتا ہے مولا. اچھا جب پیدا کیے ہیں تو یہ تو پتا ہوگا اس میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں. اچھا پیدا کیا تو پتا ہوگا تمہیں. انہوں نے کہا نہیں مولا یہ بھی نہیں پتا نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں. اچھا کہا اچھا چلو اگر اتنا بھی نہیں پتا تو کم سے کم یہ تو تمہیں پہچانتے ہی ہیں کہ تم ان کے خالق ہو, تو انہیں زمین پہ چھوڑ دو. اس نے زمین پہ چھوڑا, کچھ مشرق کی طرف جانے لگے, کچھ مغرب کی طرف جانے لگے. امام نے کہا اچھا ایسا کرو, نہ تو تمہیں تعداد کا پتا, نہ تمہیں یہ پتا اس میں مذکر کتنے ہیں مؤنث کتنے, تو کم سے کم بس اتنا کام کر دو اگر خالق ہو, یہ جو مشرق کی طرف جا رہے ہیں انہیں مغرب کی طرف موڑ دو, اور جو مغرب کی طرف جا رہے ہیں انہیں مشرق کی طرف جانے کا حکم دو. کہا مولا یہ بھی نہیں کر سکتا. امام نے فرمایا پھر تو کاہے کا خدا ہے؟ نہ تجھے تعداد کا پتا, یعنی نہ تیرے پاس علم ہے نہ تیرے پاس قدرت ہے. اور دیکھ ہم خدا نہیں ہیں, ہم تو خالی اس خدا کے بندے ہیں. خدا کو تو بعد میں دیکھنا, پہلے بندے کا کمال دیکھ لے. امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ جو مشرق کی طرف جا رہے ہیں میں ابھی حکم دیتا ہوں. امام نے مشرق کی طرف والے کیڑوں کو حکم دیا تو وہ مغرب کی طرف آ گئے, اور جو مغرب کی طرف جا رہے تھے وہ مشرق کی طرف آ رہے. امام علیہ السلام نے فرمایا اس کے باوجود بھی میں خدا نہیں ہوں, خدا کا بندہ ہوں. بھائی اتنا سمجھ لے, جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا. لوگوں کا تعجب ہوتا ہے یہ کیسے ہو گیا کہ کیڑے مغرب سے مشرق کی طرف آ گئے. تو میں کہہ سکتا ہوں دنیا کے ہر گھر کے بارے میں تعجب کرنا, لیکن علی کی اولاد کے بارے میں تعجب نہ کرنا. کیڑوں کی کیا بات ہے جن کا دادا ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے. بس عزیز یہ 10-15 دن جتنے بھی ہیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھا, اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کی بہرحال چھوٹا بھائی سمجھ کے مجھے معاف کر دیں گے. اور میرے لیے آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دعا میں آپ کے لیے کروں گا, آپ میرے لیے کرنا. اور یہ بڑی سعادت کی تاریخ ہے. بس ایک حدیث پڑھ کے انشاءاللہ اس کے بعد ختم و دعا. وہ کیا ہے کہ پھر توجہ سنیے,
اہل بیت اطہار نے جتنا زور توحید کے اوپر دیا ہے، کسی کے کہنے سے نہیں ماننا ہے، بلکہ خدا کو ماننا ہے تو دلیل سے، برہان سے، عقل سے۔ اسی میں سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے یہ حدیث، اور میں کہہ کے جاؤں گا، آپ کو اسے یاد کریں۔ جس کے اردو میں یاد، عربی میں یاد نہ ہو وہ اردو میں یاد کر لے، مگر کر لے۔ جس کے پاس قلم ہو وہ لکھ لے اور سوچے۔ امام علیہ السلام نے پوری دنیا کو کیا درس دیا وہ سنیے۔ فرماتے ہیں وجدت علم الناس کلہ فی اربعین، پوری دنیا کا علم 4 چیزوں میں ہے بس۔ چھٹا امام کہہ رہا ہے، یعنی اگر ایک آدمی کو سدھرنے کا موقع چاہیے، ایک آدمی کو زندگی گزارنا چاہیے، کیسے گزارنا چاہیے؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں پورا علم حاصل ہو جائے گا اگر 4 چیزیں سمجھ گیا۔ پہلی چیز ان تعرف ربک، پہلی چیز ہے اپنے رب کو پہچان۔ دوسری چیز ان تعرف ما صنع بک، اپنے آپ کو پہچان۔ تجھے خدا کو پہچاننے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے آپ کو دیکھ لے بس۔ یہ کان، یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ پیر، یہ انگلیاں، یہ سب کس نے دیا ہے تجھے؟ خدا نے دیا ہے۔ تو جس نے دیا ہے وہ کچھ چاہتا بھی ہے۔ تو پہلی چیز اپنے رب کو پہچان، دوسری چیز اپنے آپ کو پہچان، تیسری چیز ما ارادہ منک، تجھ سے خدا کیا چاہتا ہے اسے پہچان۔ واقعی سونے کے حروف سے لکھنے کا پورا دین جمع ہو گیا اس میں۔ خدا کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، تیسری چیز کیا؟ خدا تم سے کیا چاہتا ہے۔ چوتھی چیز ان تعرف ما یخرجک من دینک، اس چیز کو پہچان جو تجھے دین سے نکال دے، یعنی جو چیزیں تجھے دین سے نکال دیں گی انہیں بھی پہچان۔ تجھ سے مطالبہ کیا ہے؟ واجبات کو ادا کر، حرام کو چھوڑ دے، اپنے آپ میں غور کر۔ اور پھر بڑا علی کہتا ہے سب سے پہلا علی، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ تو کیا کیا حکمتیں ہیں انسان تیرے اندر، لہذا سونے کے حروف سے لکھیے، اسے یاد کیجئے۔ امام علیہ السلام نے کہا پوری دنیا کا علم اسی میں سمٹا ہوا ہے۔ خدا کو پہچان، اپنے آپ کو پہچان، تجھ سے کیا مطالبہ ہے خدا کا اسے پہچان، کن چیزوں سے روکا ہے انہیں پہچان۔ اور جب یہ چاروں چیزیں پہچان لے وہی دنیا کا سب سے بڑا عالم دین ہوتا ہے۔ اب سنیے بس، میں ختم و دعا کے لیے 2 شعر وہی جو کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھے تھے، تیسرے کے مقدمے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ دوستو بادہ الفت کے طلبگار بنو، بزم میں پھول تو میدان میں تلوار بنو، بحر حق سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو، زندہ رہنا ہے تو پھر صاحب کردار بنو۔ دیکھیں تیسرے بند کے لیے سنا رہا ہوں یہ 2 کل کے۔ تیسرا جو بند ہے اسے سماعت کریں گے کربلا کو ذہن میں رکھ کے۔ دوستو بادہ الفت کے طلبگار بنو، بزم میں پھول تو میدان میں تلوار بنو، بحر اقصیصہ پلائی ہوئی دیوار بنو، زندہ رہنا ہے تو پھر صاحب کردار بنو۔ کامیابی کا سبب درہم و دینار نہیں، اسلحہ قوم کا کردار ہے تلوار نہیں۔ آدمی صاحب کردار اگر ہو جائے، ظلمت شب سے جو کہہ دے تو سحر ہو جائے، ظلمت شب سے جو کہہ دے تو سحر ہو جائے، سنگ ریزے کو اٹھا لے تو گوہر ہو جائے، گر ہو در بند تو دیوار میں در ہو جائے۔ کام کردار سے جب اہل وفا لیتے ہیں انگلیوں سے در خیبر کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ کل میں سنا چکا ہوں۔ اب سنیے، جو صاحب کردار ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔ دلیل سنیے، موت آتی ہے ذلیلوں کو، ستمگاروں کو نہیں،
موت آتی ہے ذلیلوں کو ستمگاروں کو، موت آتی ہے زر و مال کے بیماروں کو، موت آتی ہے سیاست کے نمک خاروں کو، اور مصرع سنیے، موت آ جاتی ہے بیعت کے طلبگاروں کو۔ نہیں، اب سنیے، امام حسین علیہ السلام نو کے نیزہ پہ ہیں، تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں، اور یہ سمجھیے کہ مولا نو کے نیزہ سے کہہ رہا ہے پوری یزیدیت کو متوجہ کر کے، موت آتی ہے ذلیلوں کو ستمگاروں کو، موت آتی ہے سیاست کے نمک خاروں کو، موت آتی ہے زر و مال کے بیماروں کو، موت آ جاتی ہے بیعت کے طلبگاروں کو، موت آ جاتی ہے بیعت کے طلبگاروں کو۔ صاحب جذبہ بیدار نہیں مر سکتا، جسم کی موت سے کردار نہیں مر سکتا۔ جسم کی موت سے کردار نہیں مر سکتا، اور چونکہ ان کا کردار عالی ہے، چاہے وہ صادق ہو، چاہے وہ کاذب ہو، چاہے وہ تقی ہو، چاہے وہ نقی ہو، چاہے پہلے ہو یا آخر کے ہوں، اسی لیے خدا کہتا ہے جب ان کی ولادت کی تاریخ آئے، جب ان کی شہادت کی تاریخ آئے، جب ان کا تذکرہ ہو تو مجھ سے بھیک مانگو، مجھ سے دعا مانگو، اگر ان کے بغیر مانگا تو میں کچھ بھی قبول نہیں کروں گا۔ جب بھی دعا مانگنا انہی کے وسیلے سے مانگنا، تو جیسے جیسے تم دعا مانگتے چلے جاؤ گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا چلا جاؤں۔ جب بھی مانگیے علی یا اولاد علی سے مانگیے، جب بھی مانگیے تو خدا سے مانگیے، اس پروردگار سے مانگیے، اور ان کا وسیلہ دے کے مانگیے۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پالنے والے جتنی بھی پریشانیاں، ان پریشانیوں کو دور فرما۔ معبود جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ معبود جو تمام جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں اتحاد عنایت فرما۔ پالنے والے مملکت شارقہ کی حفاظت فرما۔ اے معبود، اے میرے پروردگار، تجھے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے تقدس کا واسطہ جتنے بھی لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، بحق زہرا و ابیہا و بالہا، ان ماں باپ کو اتنی توفیق دے کہ وہ عزت کے ساتھ ان کی شادیاں کر سکیں۔ معبود، پھر ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما۔ معبود، جن کی جاب نہیں ہے انہیں جاب عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار، یہ بڑی سعادت کی تاریخ ہے، ولادت کی تاریخ ہے، بڑی عظمتوں کے لمحات ہیں پروردگار، تجھے صادقین کا واسطہ، نورین کا واسطہ، ان دونوں شخصیتوں کا واسطہ، جتنے بھی ہیں حاضرین ان کی دلی حاجت کو پورا فرما۔ جو شیعان حیدر کرار مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں عمل خیر کی توفیق عنایت فرما۔ بس آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کل میرا سفر ہے، انشاءاللہ میں نے آپ حضرات کے درمیان میں یہ جو پڑھا، اگر کچھ غلطی ہو گئی وہ تو اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے مجھے معاف فرمائیں گے، اور درخواست کرنا چاہتا ہوں دعا کا۔ ابھی 2 شاعر ماشاءاللہ باقی ہیں کہ جو محفل کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، میری طرف سے خدا حافظ۔